اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آج ذکر کرنے والے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ و دین کے فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش یعنی یانش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کنان کو سونپ دی۔ پھر کنان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائیل کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہلائیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جان نشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ و دین کے فریضے کی وصیت اپنے بیٹے اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم ایسی ویڈیو مزید لاتے رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔